مبارک ہو مومن، وسیلہ کو ہوش آ رہا ہے۔ ارحم نے ڈبڈبائی پلکوں کے ساتھ مومن کا ہاتھ جوش کی گرمی سے دبایا۔ الحمدللہ۔ اس نے بے اختیار رضوانہ آنٹی کو دیکھا۔ ایلیا اور وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم وسیلہ سے مل سکتے ہیں؟ ایلیا کے لہجے میں بےتابی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن ہم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے، سر پہ پریشر پڑ سکتا ہے۔ ارحم نے اطلاع پہنچائی، اور یہی اس کی خوشی کی اصل وجہ تھی۔ ڈاکٹر نے جب مریض سے بات کرنے سے منع کیا تو ارحم کا بے اختیار کہا لگانے کو دل چاہا تھا۔ من کی مراد تو چٹکیوں میں پوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر تو وہاں سے اب چلا گیا تھا، آگے ارحم نے ہی معاملات سنبھالنے تھے۔ کال کر کے اس نے ماں کو بھی بلا لیا تھا، وہ بھی کچھ ہی دیر میں واری صدقے ہوتی وہاں پہنچ گئی۔ میرا دل کہتا تھا میری وسیلہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے ابھی تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، کس کی نظر لگ گئی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، آپ بیٹھ جائیں، پہلے ہی آپ کے بی پی کا مسئلہ ہے۔ ارحم نے ماں کو بینچ پر بٹھایا۔ مجھے نہیں بیٹھنا ارحم، مجھے میری وسیلہ سے ملواؤ۔ وہ آنسو بہاتے خود ہی آگے بڑھ گئی۔ آبی کو سنبھالتے ایلیا بھی تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ ایلیا، مومن نے آہستگی سے آواز دے کر روکا۔ جی۔ وہ پلٹ کر واپس آئی۔ اس کی امی اور شہناز تائی ارحم کے ساتھ آگے بڑھ چکی تھیں۔ آبی مجھے دے دو، اس نے کہتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ بڑھا کر آبس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اور آپ؟ وہ حیرت سے مومن کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہی ہوں۔ کیوں؟ وہ تعجب سے مومن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی؟ ابھی نہیں، ان لوگوں کے مزاج کا اندازہ نہیں، معلوم نہیں وہ میرے اندر جانے پر کیا سوچیں۔ تم ہو آؤ، شاباش۔ اس نے قطعی انداز اپنایا اور ایلیا واپس پلٹ گئی۔ دل میں مومن کی سمجھداری کی قائل بھی ہوئی۔ پچھلی بار حویلی جانا ہوا تو انہوں نے مومن کو سارا وقت ڈیرے پر ہی بٹھائے رکھا تھا۔ وہ سب اندر آئے تو سامنے بیڈ پر وسیلہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ سارے سر پر سفید پٹیاں بندھی تھیں، کیونکہ پنکھا عین سر کے بیچوں بیچ گرا تھا۔ ایلیا کو جھٹکا وسیلہ کی پٹیاں دیکھ کر نہیں، اس کا بے رونق، ویران اور کمزور چہرہ دیکھ کر لگا۔ 5 ماہ میں اس کی بہن کا کیا حال ہو گیا تھا کہ وہ وسیلہ تو نہیں تھی۔ یہ اتنی کمزور کیا خون ضائع ہونے سے؟ وہ بے یقین سی تھی۔ وسیلہ تو شگفتہ گلاب جیسی تھی، گلابی بن اس کے چہرے پر امٹتا رہتا۔ اس کے بھرے بھرے گال جو ہنسنے پر شادابی بکھیرتے کیسے دھنس گئے تھے۔ اس کی صحت کہیں سے بھی چند گھنٹوں کی متاثرہ نہیں لگ رہی تھی، وہ تو جیسے برسوں کی مریض دکھائی دیتی تھی۔ ایلیا نے امی کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی شوق کے زیر اثر دکھائی دیں۔ دیر تک کوئی کچھ بول نہیں پایا۔ ایلیا نے امی کا ہاتھ دبایا۔ شکر ہے آپ ہی اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس نے امی کی ذہنی رو اس کی موجودہ حالت سے ہٹاتے ایک مثبت جانب کی، اور انہوں نے بھی روتی آنکھوں کے ساتھ سر اسبات میں ہلایا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ارحم؟ شہناز نے بظاہر تشویش بھرے لہجے میں بیٹے کو دیکھا، لیکن ساتھ ابرو کا اشارہ بھی کر دیا، اور جسے دیکھتے ارحم فوراً شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے امی کہ ہمیں ڈاکٹر لطیف جیسا قابل بندہ موقع پر میسر آ گیا۔ وہ یہاں نہ ہوتے تو ہمیں شاید وسیلہ کو پشاور تک لے جانا پڑتا، اور اس میں نہ صرف وقت کا ضیاع تھا بلکہ وسیلہ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اور اب ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وسیلہ کو چند دن انڈر آبزرویشن رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی وہ اس کی ذہنی حالت کے متعلق ٹھیک سے کچھ بتا سکتے ہیں۔ کتنے دن؟ رضوانہ بے تابی سے آگے بڑھیں۔ جی چچی جان، ابھی یہ تو نہیں بتایا، لیکن ظاہر ہے ہفتہ بھر تو لگ ہی جائے گا۔ امی آپ ہی کو ہوش آ رہا ہے؟ ایلیا نے ماں کا کندھا ہلایا۔ آنکھیں اس کی لگاتار وسیلہ پر جمی تھیں، جس نے ہلکے ہلکے اپنی دونوں آنکھیں کھولتی تھیں۔ آپ ہی؟ ایلیا ماں کا بازو تھامے بیٹھ کے قریب چلی آئی۔ وسیلہ اسی کو دیکھ رہی تھی، لیکن چہرہ بے تاثر تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر میری بچی کو ہوش آ گیا۔ شہناز آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے قریب آئی۔ میں اپنی وسیلہ کا سارا دھیان خود رکھوں گی، جتنے دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے اور جتنا وقت گھر میں مکمل خیال رکھوں گی۔ لیکن ارحم صحیح کہتا ہے، اسے سفر کی زحمت سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے وسیلہ کی زندگی اور اس کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ سرجن لطیف کا احسان تو ہم زندگی بھر چکانے کے نہیں، کیوں رضوانہ؟ شہناز نے اپنے بیان کی تائید کے لیے دیورانی کا ہاتھ تھام کر متوجہ کیا۔ دیکھو تو، وسیلہ نے آنکھیں کیا کھولیں، ہمیں تو نئی زندگی حاصل ہو گئی ہے نا؟ جی بھابھی۔ رضوانہ کا گلا بے آواز رونے سے مکمل بیٹھ چکا تھا۔ وہ تو اپنی وسیلہ کو ہوش میں پا کر کچھ بولنے کے قابل بھی نہ لگ رہی تھیں، اور ایلیا بے بسی سے لب چباتے یہ سوچ رہی تھی کہ وسیلہ کو واپس معدم کیسے لے جایا جائے۔ اب وہ امی کو کیسے منصب کے شکوک و شبہات کے بارے میں بتاتی جو اسے حویلی والوں پر ہیں، اور مومن کی تنبیہ کہ وسیلہ کو ہر حال میں یہاں سے نکالنا ہے۔ لیکن تائی جی، یہاں آپ اکیلی ہیں اور وہاں خیال رکھنے والے ہم بہت سارے لوگ، چاہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں،
ایلیا نے دبے دبے کہنے کی کوشش کی۔ تم ابھی بھی بچی ہو ایلیا، ورنہ خود سوچو، نہ تو میں اپنی حویلی کا سارا نظام چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں، اور نہ ہی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بیمار بہو کو اس کے میکے جا کر پھینک دیا جائے۔ بہو کی دیکھ بھال تو ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری نبھانا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کیوں ارحم؟ شہناز کا لہجہ اس بار کچھ روب ڈالتا ہوا سا تھا۔ آف کورس، میں اپنی بیوی کا خود خیال رکھوں گا، کسی بھی دوسرے شخص سے کہیں زیادہ۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، وسیلہ یہیں رہے گی، ہم بس آتے جاتے رہیں گے۔ رضوانہ نے مداخلت کر کے ایلیا کے مزید کچھ بولنے کی راہ روک دی، اور یہی ایلیا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے اب وہ مومن اور منصب کو کیا جواب دے گی، اور نہ جانے وسیلہ آپی کا مستقبل ان حالات میں کیا ہوگا۔ وہ کچھ ایسی پریشان کن نظریں اس پر گاڑے کھڑا تھا کہ نروس ہو کر ایلیا نے سر جھکا لیا۔ مجھے ارحم سے خود بات کرنا ہوگی۔ مومن کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ وسیلہ کے ساتھ نہ جانے کی بات اس سے کسی طور ہضم نہ ہو رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں مانے گا، نہ ہی شہناز تائی۔ وہ کچھ اپنے اصولوں اور رسموں کی بات کر رہے تھے۔ ان کے ہاں بیمار بہو کو میکے چھوڑ آنا بے غیرتی جیسا ہے۔ مطلب وہ کچھ سمجھانے کے انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ سمجھ رہا ہوں، تو پھر ہم پھپھو کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں، وسیلہ کے پاس۔ جی یہ ٹھیک رہے گا، تم بچوں کو سنبھال لو گی؟ مومن خود بھی جیسے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی امی بھی ان دنوں کراچی میں تھیں۔ جی، رات کو تو ویسے بھی ہمارے ہی پاس ہوتے ہیں، دن کو فیروزہ ہوگی، زیادہ مسئلہ ہوا تو ارم بھابھی۔ نہیں، مومن نے تیوری چڑھائی۔ اس سے تو اچھا ہے رمشا سے ہیلپ لے لو۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی میری منصب سے بات ہوئی، میں نے ہی کال کر کے پوچھا کہ ریبا زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی، تو بتانے لگا کہ خود بھی اس وقت گھر پر ہے، اور ریبا تین خواتین کے ہاتھوں کا چھالا بنی ہوئی ہے۔ وہ بلا وجہ ہی تفصیل میں چلا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر میں امی سے کہتی ہوں کہ وہ یہیں رہیں۔ اور آپ؟ وہ جاتے جاتے مڑی۔ آپ وسیلہ سے نہیں ملیں گے؟ ملنا تو چاہتا ہوں، بہت شدت سے، لیکن تم اجازت لے دو۔ اگر ارحم و تمہاری تائی کو کوئی اعتراض نہیں تو میں وسیلہ سے مل کر ہی جاؤں گا۔ جی میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی، اور مومن آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے منصب کیوں بہت زور دے کر کہہ رہا تھا کہ وسیلہ کو حویلی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نہ جانے کہ سسرال کی مجبوریاں بھی کیوں پیروں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ وہ سب چاہ کر بھی وسیلہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اب یہ نئی مصیبت ہے۔ شہناز بری طرح بفر گئیں۔ ایلیا نے ان سے پوچھا نہیں، بلکہ بتایا تھا کہ امی کو وہ یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور خود بھی جلد واپس آئیں گے۔ اب کیا کریں گی؟ ارحم ان سے بھی زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ کرنا کیا ہے، بس اب بجائے ہسپتال کے اس رضوانہ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، تاکہ تمہاری دادی زیادہ گھل مل نہ پائیں۔ اور یہاں کا قصہ تو تمہیں آج کی رات میں ختم کرنا پڑے گا۔ چاہے کسی کو کرائے پر حاصل کرو، چاہے خود کچھ کرو، لیکن بس آج کی رات ارحم، ہم یہ رسک ایک دن بھی اور اٹھانے کے نہیں، کیونکہ اگر یہ بولنے پہ آئی تو سب ختم سمجھو، اور یہ تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ بس ٹھیک ہے، سمجھیں آج رات آپ کا کام ہو گیا۔ اور کرو گے کیا؟ وہ متجسس ہوئی۔ یہاں اس کے ساتھ ایک بندے کو رکنے کی اجازت ہے، آپ آج رات مسرت کو یہاں رکیں۔ میرا بندہ اس سے موبائل پہ رابطے میں رہے گا۔ آدھی رات کو جب کسی کے آنے جانے کا امکان نہیں ہوتا، وہ آ کر ڈرپ میں کچھ انجیکٹ کر جائے گا۔ بس پھر جب نیند میں ہی سدھار جائے گی تو ہم نے پوسٹ مارٹم سے منع کرتے فوراً ڈیڈ باڈی یہاں سے لے جانی ہے۔ ڈاکٹرز اسے اپنی غفلت کر دانتے خود ہی پوسٹ مارٹم سے گریز کریں گے۔ ایسی سچویشن میں پوسٹ مارٹم کا شور زیادہ تر لواحقین کی جانب سے ہی مچایا جاتا ہے، اور وہ ہم نے کرنا نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی۔ شہناز کو ایک بوجھ سر سے سرکتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کے زندہ رہتے تو وہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہی تھیں۔ اس کا جانا تو طے تھا، وہ بھی جلد سے جلد۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ مروت کس کھاتے میں نبھا رہے ہیں، اور کتنا برا کریں گے اس لڑکی کے ساتھ۔ منصب کو جیسے ہی پتہ چلا وہ لوگ وسیلہ کو وہیں چھوڑ آئے ہیں، اس کی پریشانی عروج کو پہنچ گئی۔ مجھے تھانہ جانا ہوگا، ابھی کے ابھی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ اور وہاں جا کر کیا کرو گے منصب، اور کس سے ملو گے، اور کس حیثیت سے؟ رمشا کو اب اس کی اس قدر توجہ پہ غصہ آ رہا تھا۔ کسی مرتے ہوئے بندے کو بچانا ہو اسٹوپڈ، تو کیا یہ سب سوچا جاتا ہے؟ وہ پلٹا تو چہرہ کچھ اور غصے سے تپ رہا تھا۔ تانیہ بھی وہیں موجود تھی، اور کچھ دیر سے منصب کے رویے پر ہی غور کر رہی تھی۔ جانے تو رمشا، پھر وہاں میمونہ بھی تو ہے۔ کسی معاملے میں منصب کو کوئی مشکل پیش آئی تو وہ میمونہ کی مدد لے سکتا ہے۔ پھر ویکنڈ ہے آج، یہ ڈیوٹی دے کر نکلے تو 2 ہی گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائے گا، اور کل تو چھٹی ہے، اسے خود جائزہ لینے دو، اور یہاں کی فکر مت کرنا۔ دن کو میں رمشا کے پاس ہوں،
رات کو یہ گھر بند کر دیں گے، رمشا کو میں ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ بوٹ کے تسمے بند کرتے اب رمشا کو دیکھ رہا تھا۔ میں ڈیوٹی سے سیدھا تھانہ نکل جاؤں گا، میمونہ کو بتا دوں، باقی پیچھے کی مجھے واقعی کوئی پریشانی نہیں ہے، تھینکس تانیہ۔ آخر میں مسکراتے ہوئے وہ تانیہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ ساری فکر تو وہاں کی لگی تھی جہاں ایک معصوم ظالموں کے رحم و کرم میں پھنسی بالکل بے یار و مددگار پڑی تھی۔ بند کمرے کی 4 دیواریں دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھیں، اتنی قریب کہ پلنگ کے چاروں جانب بس سفید دیواریں تھیں۔ چھت بھی دھیرے دھیرے نیچے آ رہی تھی۔ 6 سمتوں نے اس سنگل پلنگ کو گھیرے میں لیتے اس بوڑھے وجود کو سانس تک لینے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ حاجرہ بی بی کو اپنا ایک گناہ رہ رہ کے ماضی میں کھینچ رہا تھا۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ کوئی اللہ کے کاموں میں دخل دے کر کتنا وقت خوش رہ سکتا ہے؟ سزا تو ملی تھی اور گزرے 24 برسوں میں خوب ملی تھی۔ وہ کھلے ہاتھوں پیروں کے ساتھ بھی قیدی بن کر رہی تھیں اور آج کے دن تک قیدی تھیں۔ یا اللہ، مجھے میرے کیے کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ میرے گناہ میں سارا دخل میری کم عقلی کا ہے۔ وسیلہ اس گناہ کی بے قصور نہ بھینٹ چڑھ جائے۔ مجھے ہمت عطا فرما مالک، مجھے جو کہنا ہے اسے کہنے کی طاقت عطا فرما دے، مجھے اتنا بے بس نہ کر مالک۔ وہ سپہر کی بات یاد کر کے رو ہی پڑی تھیں۔ وسیلہ کو جب ہوش آ گیا تو مومن نے ایلیا اور عابس کو حویلی چھوڑا تاکہ وہ کچھ دیر ریسٹ کر سکے، اور یہاں حویلی میں دادی کے ساتھ وسیلہ کے متعلق باتیں کرتے ایلیا نے حاجرہ بیگم کو بتایا کہ وسیلہ کے لیے پہلا رشتہ تو منصب کا گیا تھا اور سب راضی بھی ہو چکے تھے، لیکن ارحم نے تب منصب کو نوکر کی اولاد کا طعنہ دیتے وسیلہ کو اس سے چھین لیا۔ وہ تب سے ہکا بکا بیٹھی اپنے ماضی کے فیصلے کو رو رہی تھیں۔ انہیں آج ہر حال میں رضوانہ کو وہ سچ بتانا تھا جسے برسوں اپنے اندر دبا کر انہوں نے شاید بہت غلط کیا تھا، اور اب وسیلہ کی زندگی ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ اس وقت ہی ایلیا کو بتانا چاہتی تھیں کہ پنکھا گرنے کی کہانی پر یقین نہ کیا جائے، کیونکہ اتنا تو انہوں نے خود دیکھا تھا کہ وسیلہ کو صحن سے گھسیٹ کر کمرے کی طرف لایا جا رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حادثہ کمرے میں ہوا ہو؟ حادثہ تو باہر کہیں ہوا تھا، لیکن ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے رضوانہ اور شہناز یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں کہ ایلیا اور مومن واپس میادم روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی چھوٹی بچی ریبا وہیں میادم میں تھی۔ تب حاجرہ بیگم کو رضوانہ کی یہاں موجودگی کا سن کر کچھ تسلی ہوئی، لیکن ابھی نہ جانے یہ اعصابی کھچاؤ کی کیفیت کیسی تھی۔ حاجرہ کو جتنا اس گھٹن سے نجات درکار تھی، اتنا وہ 4 دیواریں مل کر ان کو دبوچ رہی تھیں۔ بازو کا کھچاؤ، ٹھنڈے پسینے، سانس کی تکلیف اور یہ سینے کا درد۔ دل میں عجیب سی چبھن پیدا ہوئی۔ انہوں نے چاروں دیواروں کو جیسے دھکا دے کر پیچھے کرتے خود کو چارپائی سے اتارا، بنا چپلوں کے کھینچ کر خود کو دروازے تک لے گئیں۔ دروازے کو کھول کر گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی۔ خمارہ، مسرت، شہناز وہ زور لگا کر چلا اٹھیں، اور بس پھر کچھ ہوش باقی نہ رہا۔ وہ وہیں برآمدے کے پکے فرش پر لڑک گئی تھیں۔ مومن اٹھیں۔ وہ کندھا ہلا کر مومن کو نیند سے جگا رہی تھی۔ دن بھر کی ڈرائیونگ، ہسپتال کی بھاگ دوڑ، واپسی کا سفر اور پریشانی نے مل کر اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ موبائل کی آواز پر بھی آنکھ نہیں کھلی۔ ایلیا نے ہی فون اٹینڈ کیا۔ وہ اور مومن آبی کو لیے رات کو میادم واپس آ گئے تھے، اور اب تھانہ سے امی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کان سے لگایا۔ آدھی راتوں خدا جانے کیوں کال کر رہی تھیں۔ ایلیا بیٹا سو رہی تھیں۔ رضوانہ نے لہجے کو دھیما اور رواں رکھا۔ اندازہ تھا کہ وہ نیند سے اٹھی ہوگی اور یقیناً گھبرا بھی گئی ہوگی۔ جی امی، اب جاگ گئی ہوں، سب خیریت ہے نا؟ وسیلہ آپ ہی کیسی ہیں؟ ایلیا کا دل بڑے ہی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے سست رفتاری سے کہنا شروع کیا، تمہاری دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو ہسپتال میں ہیں، دراصل ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ مومن کو جگا سکتی ہو تو بتا دو، دیکھو پھر وہ کیا کہتا ہے۔ او اچھا، میں بات کرتی ہوں۔ اور دادی ہیں تو ٹھیک نا؟ اسے کچھ وہم سا اٹھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہیں اب، اللہ آگے بھی اپنا کرم فرمائے۔ اور دیکھو مومن کو آرام سے بتانا، انہوں نے تنبیہ کی، اور ایلیا اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کے قریب آئی تھی۔ کندھے پر ہلکا دباؤ دیتے، نیجی آواز رکھتے مومن کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ امی کی کال ہے تھانہ سے، اٹھے تو۔ تھانہ سے؟ وہ جیسے اجنبی لہجے میں پوچھ رہا تھا، دماغ جیسے حاضر نہ ہو، اور بس پھر سیکنڈز میں ہی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ تھانہ سے کال ہے؟ پھپھو کی؟ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ وہ سخت تشویش بھرے انداز میں ایلیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی، ہاتھوں سے تسلی اور اطمینان کا اشارہ کرتے سر اسبات میں ہلایا۔ جی جی سب خیریت ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ وسیلہ کیسی ہے؟ وسیلہ آپ بھی تو ٹھیک ہیں،
اصل میں دادی کی طبیعت کچھ خراب ہے، بس وہی بتا رہی تھیں۔ اس نے امی کا بتایا ہوا دہرا بھی دیا۔ اوہو، مومن نے ہونٹ سکوڑے۔ وسیلہ کی فکر لے لی شاید، بزرگ ہے نا، اعصاب ویسے مضبوط نہیں رہتے بندے کے۔ جی یہی بات لگتی ہے۔ تو اس نے سوالیہ مومن کو دیکھا۔ تو کب چلنا چاہیے؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ مومن نے خود ہی سر گھما کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ارے ابھی 12:30 بجے ہیں، ہم شاید جلدی سو گئے تھے آج۔ میرا خیال ہے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اور بچے دونوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تم وہاں حویلی میں بچوں کے ساتھ ہی رہنا، ہاسپٹل ہم چلے جائیں گے۔ جی تو میں تیاری کر لوں؟ ہاں بس شور شرابہ مت ہونے دینا، ان کو سوتے میں اٹھا کر لے جائیں گے تاکہ راستے میں تنگ نہ کریں۔ جی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ مسرت نے کال کر کے شہناز بی بی کو بتایا کہ ڈیوٹی پر اس وقت بہت کم عملہ موجود ہے، اور نرس بھی یہ کہہ کر راؤنڈ لگا گئی ہے کہ اب وہ صبح آئے گی۔ اس دوران کوئی مسئلہ ہو تو وہ خود بلانے آ سکتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے اب کسی کے کمرے میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور ہم نے سوچا کہ بجائے کسی اجنبی کو ہائر کرنے کے، اسے خود ہی یہ کام نپٹا دینا چاہیے۔ پھر وہ شوہر تھا، اس کا آ کر بیوی کو دیکھ جانا کسی کو چونکا نہیں سکتا تھا۔ اس نے زہریلی دوا سے انجیکشن کو بھرا اور کیپ چڑھا کر اندرونی جیب میں رکھتے ماں کو بتایا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن کار کی چابی دروازے میں اٹکی رہ گئی اور برآمدے سے دادی کی چیخ نے گھر بھر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ رضوانہ چچی اور امی ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ دادی برآمدے میں گر گئی تھیں۔ ناچار ارحم کو واپس پلٹنا پڑا۔ آج اگر چچی ان کے ہاں موجود نہ ہوتی تو بڑھیا کے جان سے جانے کا یہ سنہری موقع وہ ماں بیٹا ہرگز نہ گواتے۔ لیکن نہ جانے بڑھیا نے کون سا آب حیات پی رکھا تھا، مرتی ہی نہ تھی، اور سخت پیچ و تاب کھاتے اسے دادی کو اپنی کار میں ڈال کر ہسپتال بھی لے جانا پڑ گیا۔ آثار دل کے دورے کے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے فوراً ICU میں شفٹ کیا۔ ارحم چور نگاہوں سے بار بار ماں کو دیکھ رہا تھا۔ فرسٹ فلور کے ایک کمرے میں مسرت اس کی راہ دیکھ رہی تھی، انجیکشن جیب میں چھپائے۔ وہ اسی آج کی رات میں اپنا یہ مشن تو ہر حال میں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ دادی مرے یا جیے اس کی بلا سے۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈالتے ایک جانب ہوا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ خان جی میں تو آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں، ڈپٹی پہ کوئی نہیں ہے اور وسیلہ بی بی بھی نیند میں ہے۔ اوکے۔ ارحم نے فون رکھتے اپنی جیب تھپتھپائی۔ انجیکشن موجود تھا۔ اس نے ایک نظر ماں اور چچی کی طرف دیکھا۔ اسے بنا بتائے چپکے سے نکلنا تھا۔ رضوانہ چچی فی الحال تو دادی کی پریشانی میں بیٹھی تھی، لیکن ہسپتال واپس آتے ہی دل تو یقیناً بیٹی کی طرف کھنچ رہا ہوگا۔ اس نے ماں کو ابرو کا اشارہ کیا اور غیر محسوس طور پر دور ہوتا گیا۔ منصب ڈیوٹی کے بعد تھانہ روانہ ہوا تو شام تک میمونہ اور انیس کے ہاں پہنچ گیا۔ دل تو حالانکہ تب سے ہی بے چین تھا، لیکن میمونہ کا کہنا تھا کہ وہ اور منصب صبح ہسپتال جائیں گے۔ وہ مروت میں چپ رہتے کمرے میں آ کر لیٹ تو گیا، لیکن بے کلی ایک پل بھی چین نہ لینے دے رہی تھی۔ کبھی سوچتا شاید وہی پولیس والے انداز میں سوچنا ترک نہیں کر رہا، ورنہ گھر والوں سے بڑھ کر کون وسیلہ کا مخلص ہوگا، اور یہی گھر والے اسے تھانہ چھوڑ آئے تھے تو یقیناً اس کی طرف سے مطمئن ہوں گے۔ پھر آخر وہ وسیلہ کے گزرے 5 ماہ کے متعلق جانتا ہی کیا تھا؟ کیا پتا چترال میں اس کا وقت بہت آئیڈل گزرا ہو اور وہ معمول کے مطابق گھر واپس آئی ہو سکتا ہے ارحم خان اور بی بی صحیح کہہ رہے ہوں، وسیلہ کا تھانہ ہسپتال میں زیادہ اچھا علاج ہو رہا ہو، کیا پتا وہی کچھ زیادہ جذباتی ہو رہا ہے۔ اس نے الجھی سوچوں کو آپ ہی مثبت راہ پہ ڈالا۔ دائیں جانب کروٹ لیتے اس نے خود کو سرزنش کرنے کی کوشش کی، لیکن کیسے بھلا؟ وہ تکیہ دور پھینکتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر تھاما۔ ارحم کا ولیمے کی صبح چپکے سے چترال نکل جانا اور 6 ماہ وہاں بیکار گزار دینا، اور اینڈ 6 ماہ بعد جس روز واپسی ہوتی ہے وسیلہ کا ایک حادثے کا شکار ہو جانا، اور ہر بات سے بڑھ کر سب سے اہم نکتہ کہ حادثے کے بعد اسے ڈیرے میں چھپا دیا گیا۔ اسے ہسپتال لے جانے کے لیے اگر میمونہ اور اس کی دھمکی نہ ہوتی تو اس وقت وسیلہ کا کیا حال ہوتا؟ میمونہ کا وہاں پہنچنا کیا وسیلہ کے لیے زندگی کی نویز ثابت نہیں ہوا؟ اور کیا اس کا پولیس کے انداز میں سوچنا وسیلہ کے حق میں بہتر نہیں رہا؟ تو اب وہ گہرے سانس لیتا فوراً ہی پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اگر اسے پولیس والے کا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ وسیلہ کا ان لوگوں کے درمیان رہنا کسی طور ٹھیک نہیں، تو وہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے ایک جیب میں ریوالور اور دوسرے میں موبائل ڈالتے جیپ کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میمونہ کو اس نے میسج کر دیا تھا کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے اپنا کارڈ دکھا کر بآسانی وسیلہ کا کمرہ معلوم کر لیا۔ لوگوں کا تھوڑا بہت رش بس وہیں ریسیپشن پر ہی دکھائی دیا تھا۔ طویل کوریڈور سے گزر کر پہلی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے کہیں کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اوپر آیا
تو ہلکی روشنی میں دکھائی دیتی اس دوسری راہداری میں دائیں سے بائیں قبروں کی طویل قطار تھی۔ اس نے روم نمبر کے حساب سے دائیں ہاتھ کو چلنا شروع کیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک عورت کھڑی دکھائی دی اور جو ہی اس کی نظر منصب پہ پڑی وہ بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ منصب کے قدموں میں تیزی سی آئی کیونکہ اندازاً یہی وسیلہ کا کمرہ ہونا چاہیے۔ وہ کمرے کے دروازے میں پہنچا تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتے مقابل کو دیکھا تو وہ ارحم تھا جو اسی وقت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف چھپی نظر آتی تھی۔ وسیلہ ٹھیک ہے؟ منصب نے اس کی پریشانی سے فوری طور پر جو اخذ کیا بنا سوچے کہہ بھی دیا، اگرچہ بعد میں پشیمانی ہوئی کیونکہ ارحم کے چہرے پر گھبراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ روڈ ہوا۔ اور ہاں، دادی ابھی ICU میں ہیں، تم شاید ان کا سن کر آئے ہو۔ اس نے کچھ ایسے اعتماد سے بتایا کہ منصب فوری طور پر کچھ بھی بول نہیں پایا۔ دادی کو کیا ہوا تھا وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ ارحم اگر خود رعایت دینے پر تیار تھا تو وہ سوال کر کے اسے کسی دوسرے شعبے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے شاید مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ ویسے آپ کی مسز اب کیسی ہیں؟ میری سسٹر جاننا چاہ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، آؤ میں دادی کی طرف لے چلوں۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا کہتے خود بھی چل پڑا۔ انجیکشن اس کی جیب میں پڑا رہ گیا تھا۔ وسیلہ کی جان اوپر والے نے ایک بار پھر بچا لی تھی۔ منصب کے آس پاس رہتے وہ فی الحال یہ رسک ہرگز نہیں لے سکتا تھا۔ اسے منصب کو ICU کی طرف چھوڑ کر اس انجیکشن سے بھی نجات پانی تھی۔ یہ مشن کم از کم آج کی رات تو انجام دینے کا نہیں رہا تھا کیونکہ اب یہاں پہ منصب موجود تھا۔ منصب جیسے تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ جانے دادی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ارحم نے کھڑے کھڑے نرس سے دادی کی طبیعت پوچھی اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ منصب کو اپنا آپ نہایت آکورڈ لگ رہا تھا لیکن اس کے لیے غافل رہنا بھی ناممکن تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کا پیشنٹ کے ریلیٹیو ہیں؟ اسے وہاں بیٹھے کچھ گھنٹے بھر سے اوپر ہو گیا تھا۔ ارحم ابھی واپس نہیں آیا تھا کہ اچانک یہ نرس آ گئی تھی۔ منصب نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی میری دادی ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رضوانہ کون ہے؟ نرس کے انداز میں عجلت تھی۔ جی وہ ان کی بہو ہیں۔ کیوں؟ وہ پیشنٹ ابھی ہوش میں آئی ہیں اور بار بار میری منت کر رہی ہیں کہ انہیں رضوانہ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، میں انہیں بلوا دوں۔ وہ اچھا، میں ذرا دادی سے مل لوں پھر آنٹی کو بھی بلوا دیتا ہوں۔ وہ نرس کو بنا کوئی مہلت دیے ICU کے اندر آ گیا۔ دادی آنکھیں کھولے ادھر ہی دیکھ رہی تھیں لیکن شاید پہچان نہیں پائیں۔ کیسی ہیں دادی؟ میں منصب۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے تھوڑا سا جھکا اور حاجرہ بی بی نے منصب سن کر بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ منصب تم یہاں؟ ان کا ہاتھ خوشی سے کام گیا۔ کب آئے میرے بیٹے؟ اور کون کون ہے یہاں؟ وہ بتابی سے پوچھے ہی گئیں۔ ابھی تو بس میں ہوں دادی، باقی لوگ شاید کچھ دیر پہلے چلے گئے ہیں۔ آپ کیسی ہیں دادی؟ اور یہ طبیعت کو کیا ہوا؟ منصب، میرے بچے، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ میں تو رضوانہ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی لیکن مجھے تم مل گئے۔ ضرور یہ مالک کی مہربانی ہے۔ مجھے آج تمہیں بہت کچھ بتانا ہے لیکن تم حوصلے سے سننا منصب، اور دیکھو وعدہ کرو اپنی دادی کو معاف کر دو گے۔ وہ بے چینی سے اس کا ہاتھ دبا رہی تھیں۔ پہلے اپنی طبیعت کو دیکھیں، آپ کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے دادی، زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں منصب، ابھی ڈاکٹر بھی یہی کہہ کر گیا ہے کہ حالت اب خطرے سے باہر ہے اور مجھے یہ لوگ کسی وارڈ میں شفٹ کرنے والے ہیں۔ میری فکر مت کرو، مجھے اس وقت بس یہی خوشی ہے منصب کہ اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا۔ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ شاید تمہارے علاوہ کسی سے کہنا بنتا بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ رضوانہ کو بھی تم ہی اچھی طرح سمجھا دو گے۔ وہ اپنی بات کہے جا رہی تھیں اور منصب خاموش ہو گیا تھا۔ دادی کے دل پہ بہت بوجھ تھا اور باتیں بھی کیا پتہ وسیلہ کے متعلق۔ اس کا دماغ چلنا شروع ہوا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، نرس ان کی شروع کی 2-4 باتیں سن کر ہی مطمئن انداز میں واپس چلی گئی تھی۔ دادی کی حالت بھی اب خطرے سے مکمل باہر لگ رہی تھی۔ وہ اب معمول کے مطابق باتیں کر رہی تھیں۔ منصب نے دادی کے ماتھے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ آپ نے جو کہنا ہے دادی، آرام سے اور بالکل بے فکر ہو کر کہتی جائیں، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ ہمیں گھر واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ منصب نے بار بار کہا تھا کہ وسیلہ کے معاملے کو عام مت لیں۔ مومن لب چباتے سخت پشیمان دکھائی دیتا تھا۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں لیکن ہمیں ریبا کی فکر زیادہ تھی۔ اولاد کے لیے انسان یوں ہی سیلفش ہو جاتا ہے۔ مومن کا خود اپنے لیے لہجہ سخت اور کھردرا تھا۔ رہ رہ کر اسے منصب کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے کھلے لفظوں میں بتایا تھا کہ وسیلہ کو زخمی ہونے کے بعد بجائے ہسپتال لے جانے کے ڈیرے میں چھپا دیا گیا تھا اور وہ وسیلہ کو ہر قیمت پر یہاں سے لے جانے پر زور دے رہا تھا۔ پھر معلوم نہیں کیوں اس نے ارحم کی پر اثر تقریر پر خاموشی اختیار کر لی۔ ارحم چاہتا تھا سرجن لطیفی وسیلہ کا علاج کرتا رہے اور مومن پوچھنا چاہتا تھا کہ تم تو وسیلہ کے ہسپتال لانے کے بھی حق میں نہیں تھے،
اب اچانک اتنا کنسرن، لیکن رضوانہ پھپھو کے فوراً ان سب کی بات مان لینے پر وہ بھی مصلحتاً خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن ہمیں امی کی وجہ سے تسلی تھی، پھر رہنے کا مسئلہ بھی تھا۔ ایلیا نے مومن کا پچھتاوا کم کرنے کی کوشش کی۔ رہنے کا ایسا کیا مسئلہ تھا؟ میں ساری رات ہسپتال میں گزار سکتا تھا، پھر اتنی بڑی حویلی ہے، تم بھی رہ ہی جاتی، بس ہم نے جلدی کی۔ دادی کی طبیعت پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ ایلیا نے اس کا دھیان بٹایا۔ مومن تو اپنے آپ کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی پریشانی سوار کی۔ خدا کرے سب خیریت ہو، آمین۔ وہ آبی کو تھپکنے لگی۔ ریبا پچھلی سیٹ پر سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ قریب 3 بجے وہ لوگ حویلی کے گیٹ کے سامنے پہنچے۔ ایلیا پہلے آبی کو اندر جا کر سلا آئی، پھر ریبا اور بیگ اٹھا کر خود بھی اندر چلی گئی۔ مومن اپنی کار کے باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ سیدھے ہسپتال چلا جائے یا پھپھو کو کال کر کے دادی کی طبیعت پوچھے، کہ تبھی وہاں آ کر کار رکی۔ ارحم انتہائی بگڑے موڈ کے ساتھ کار کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ارحم، مومن تیزی سے آگے آیا۔ دادی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اسی خراب موڈ کے ساتھ مختصراً بس اتنا کہتے اندر چلا گیا۔ مومن نے سخت تعجب سے اس کی پشت کو دیکھا اور اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ ارحم نے رکن مصافحہ تک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ مومن ابھی میادم سے آیا تھا۔ نہ اس نے یہ سوچا تھا کہ رات کے 3 بجے ان کا ایک مہمان دروازے کے باہر کھڑا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے۔ اور تو اور اس نے دادی کے لیے کس بدتمیزی کا انداز اختیار کیا تھا۔ اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور ایک گہری سانس لیتے کار اسٹارٹ کر کے ہسپتال روانہ ہو گیا۔ پتہ نہیں وسیلہ کیسی تھی اور معلوم نہیں پھپھو اس وقت کہاں تھیں۔ ذہن میں ایک خیال کے آتے بے اختیار کار کو بریک لگے اور مومن نے موبائل فون نکال کر ایلیا کا نمبر ملایا۔ جی، ایلیا کی نرم باریک آواز ماؤتھ پیس سے سنائی دی۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ جی، یہ ایک ملازمہ نے مجھے وسیلہ آپی کے کمرے میں بٹھایا ہے۔ اوہ، تو وہ ارحم؟ مومن کی تشویش کچھ اور بڑی۔ جی پتہ نہیں۔ ایلیا تم فوراً اس کمرے سے کہیں اور جاؤ، ارحم ابھی گھر میں آیا ہے، ہو سکتا ہے اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہے۔ تو میں تو اٹک گئی۔ یار تم دادی کے کمرے میں چلی جاؤ پلیز، ارحم کے آنے سے پہلے ہی کمرہ چھوڑ دو۔ مومن کا بس نہیں چل رہا تھا حویلی کے اندر ہی چلا جائے۔ جی، میں نے دادی کا کمرہ دیکھا ہوا ہے، میں لے چلتی ہوں بچوں کو۔ وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا دیکھو، اس کا لہجہ خود بخود دھیما سا ہوا۔ ایلیا بھی رک گئی۔ مومن کچھ کنفیوز سا لگا، جیسے کہنے کے لیے بہت ہمت درکار ہو۔ اگر اس دوران ارحم آ جائے اور یہیں رکنے پر زور دے تب بھی بات نہ ماننا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ دل کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ پتہ نہیں ارحم کے حوالے سے مومن ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ وہ بچوں اور سامان سمیت 2 ہی منٹ میں دادی کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ اس دوران سامنا تو کسی سے نہیں ہوا، لیکن کسی مرد کے کھنکارنے کی آواز ہال سے سنائی دی تھی۔ یقیناً ارحم آیا تھا۔ جی میں دادی کے کمرے میں ہوں اور کمرہ بھی اندر سے بند کر لیا ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد خود ہی کال کر کے مومن کو اطلاع دی۔ لہجہ البتہ بہت گھبرایا ہوا سا تھا۔ مومن کو اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا۔ لب ہلکا سا مسکرائے اور دل میں ڈھیروں ڈھیر تسلی اتری۔ بس یوں ہی احتیاطاً کہا تھا، پریشان مت ہو، اور ہاں دروازہ بند ہی رہے، اور اب تم بھی کچھ گھنٹے سو جاؤ، کب سے بے آرام ہو۔ وہ تو آپ بھی ہیں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ کوئی بات نہیں، میں کل گھر جا کر ریسٹ کر لوں گا، بس دادی اور وسیلہ کے لیے دعا کرو۔ اس نے اس مرتبہ قدرے تسلی سے کار ہسپتال کی طرف بڑھائی تھی۔